احمد صاحب اس وقت آفس میں بیٹھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کی CCTV فوٹو دیکھ رہے تھے کہ آفس کے اندر داخل ہوتی فریال کو دیکھ کر چونک گئے، جو اس وقت ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھیں جہاں پر انٹرویو والے افراد بیٹھے تھے۔ تو کیا وہ نوکری کے لیے آئی تھی؟ ایک دم سے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو فوراً اپنی سیکرٹری سے انٹرویو والوں کی فائل منگوائی۔ سیکرٹری جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، وہ لپک کر اس تک پہنچے اور گارڈز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ ایک دم سے ان کے ہاتھ فریال بیگم کی تصویر دیکھ کر رکے۔ نام فریال علی، باپ کا نام علی حیدر۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہا تھا کہ طلاق لفظ پر نظر پڑی۔ وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ حیرت، بے یقینی، غم، غصہ اور خوشی، سبھی جذبات ایک ساتھ حاوی ہوئے تھے اس پر۔ ایک دم سے سیکرٹری کی جانب رخ کیا تھا، جبکہ سیکرٹری، جو کب سے اسے پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے دیکھ رہی تھی، ایک دم ہوش میں آئی۔ جی سر، آپ ایک کام کریے، باہر جو لڑکی فریال، سوری مس فریال، جلد ہی مسز احمد بن جائیں گی، یہ بات دل میں ہی بولی تھی کہ میری پرسنل سیکرٹری کے لیے ہائر کر لیں، اور آپ آج سے مسٹر عثمان کے انڈر کام آئیں گی۔ جی سر کہتے جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، ایک اور بات ان سے کہے گا کل سے ہی جوائن کرنے کا۔ جی سر۔ سیکرٹری تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ اب بھی ویسے ہی کھڑا قدرت کا یہ انوکھا کھیل سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی، ساتھ میں ایک نظر پری پر بھی ڈال لیتی جو نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا آفس میں، وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پری کو وہ ہاسٹل میں ایک دوست پاس چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ایسے کام کرتے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن جب وہ واپس جا رہی تھی، اچانک سے راستے میں کچھ گونڈے آ گئے، جبکہ ان سے بچنے کے لیے وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس کی قمیض کا بازو پھٹ گیا تھا۔ چاروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک کار آئی، جس میں سے کچھ گارڈز نکلے اور ساتھ ہی احمد خان بھی تھے۔ فریال کی یہ حالت دیکھ کر ان کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ ان 4 بدماشوں کی گارڈز نے اچھی خاصی مرمت کی اور پولیس والوں کے حوالے کر دیا۔ فریال بیگم اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر آئے اور اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور ان کو باہر آنے کا کہا۔ سر، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ مجھے ابھی گھر جانا ہے، میری بیٹی کے پاس۔ سوری پری، اب یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گی، اور پری کو گارڈز ابھی لے کر آتے ہوں گے۔ آپ اندر چلیں، مولوی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، مولوی لفظ پر ٹھہرتی تھی۔ مولوی کیوں سر؟ ابھی کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، اس لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ سر، میں جا رہی ہوں، یہاں سے 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی یہاں۔ وہ ابھی پلٹی ہی تھی کہ احمد کے الفاظ نے ان کے قدم زمین پر جکڑ دیے تھے۔ پری، اگر آپ نے ایک قدم بھی باہر نکالا یا نکاح سے انکار کیا تو آپ پری کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں پائیں گی۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر فریال بیگم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ فریال علی سے مسز فریال احمد خان بن گئی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہیں۔ ہوش تو تب آیا جب 2 معصوم سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے ان کا چہرہ اوپر کیا اور گال پر ماما آئی لو یو کہتے ساتھ ہی لب رکھ دیے۔ آپ کو معلوم ہے ماما، میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ پاپا سے بھی کہا کہ میری ماما لا دیں۔ آپ کو معلوم ہے میں روز اللہ جی سے بھی درخواست کرتا تھا کہ میری ماما مجھے دے دیں۔ فریال، جو حنان کی معصومیت سے برے باتیں اور ماں کو لے کر تڑپ محسوس کر رہی تھی، ایک دم سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ احمد، جو پری کو اوڑھے ہوئے تھے، ماں بیٹے کا پیار برہان سین دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ جب کافی وقت تک وہ الگ نہ ہوئے تو مجبوراً درمیان میں بولنا پڑا، ارے بس بھی کر دو، دونوں ماں بیٹا کب سے ہم معصوم باپ بیٹی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں بھی شامل کرتے ہیں اس پیار بھرے سین میں۔ لیکن نہیں، یہاں تو ہم معصوم یاد ہی نہیں کسی کو۔
کوئی نہ اپنا ٹائم بھی آئے گا رے، آئے گا نہیں آ گیا، آج کی رات ہماری ہوگی، کیوں بیگم صحیح کہا نا، میں نے اسپیشل نائٹ ہے، ہماری ایک آنکھ دبا کر بے باک انداز میں کہتے فریال بیگم کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ بابا اب سے یہ میری ماما ہے، اور یہ کیوٹ سی پری جو اپنے سامنے والے دو دانت نکالے کھلکھلا رہی تھی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ فریال اور احمد دونوں کو اس وقت اپنے دونوں بچوں پر دل کھول کر پیار آیا تھا۔ احمد نوٹ کر رہے تھے کہ فریال ان سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ خفا تھی ان سے۔ ارے ہانی میری جان، آپ نے سونا نہیں کیا؟ رات کے 10 بج گئے ہیں، چلو اٹھو اپنے روم میں جاؤ، دیکھو پری بھی سو گئی ہے۔ اپنی گود میں سائی پری کی طرف اشارہ کیا جو جب سے آئی تھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کی گود سے نہیں اتری تھی، ماں کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ نہیں بابا، آج میں نے ماما کے ساتھ سونا ہے نا ماما، جس پر اس نے بھی فوراً سر ہلایا جبکہ وہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں میری جان، اب آپ نرے ہو گئے ہیں نا، آپ اپنے روم میں سوئیں گے، اگر آپ ماما کے ساتھ ادھر سوئے تو آپ کے سارے ٹوٹل ڈر جائیں گے۔ جبکہ وہ کافی دیر تک اس کی بات کے بارے میں سوچتا رہا، پھر ایک نتیجے پر پہنچا، ٹھیک ہے میں اپنے روم میں سو جاؤں گا۔ جبکہ اس کی بات پر فریال نے سانس سینے میں اٹکا تھا، وہ احمد کے چہرے پر زندگی اور شرارت سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ لیکن ماما بھی میرے ساتھ میرے روم میں سوئے گی؟ اب سین کچھ یوں تھا کہ مسکراہٹ فریال کے چہرے پر تھی جبکہ احمد کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔